اس دور میں مشرکین مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تمام قیمتی اشیاء حفاظت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی کہ میری روانگی کے بعد تم یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دینا اور اس کے بعد مکہ سے ہجرت کرنا۔ مشرکین مکہ کے کردار کا یہ عجیب تضاد تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یقیناً ان کے کردار کا یہ ایک بڑا عجوبہ تھا کہ ایک طرف تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی جان کے در پہ تھے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ عجیب صورتحال تھی کہ آپس میں تمام تر محبتوں اور قربتوں کے باوجود باہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ پورے شہر مکہ میں اگر انہیں بھروسہ تھا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تھا۔ اسی لیے اپنی امانتیں وہ سب ہمیشہ بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے اور پھر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال امانت و دیانت بھی قابل غور ہے کہ آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا یوں گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو جانا اور یہ تمام تر مشکلات اور یہ نقصانات، ان سب کی اصل وجہ تو یہی مشرکین مکہ ہی ہیں، لہٰذا کیوں نہ میں یہاں سے چلتے چلتے ان کی یہ تمام امانتیں اپنے ہمراہ لیتا چلوں، تاکہ اس طرح میرے اس نقصان کی کچھ تلافی تو ہو سکے کہ جس کا سبب خود یہی مشرکین مکہ ہی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور آپ ایسا کس طرح کرتے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو ہمیں اپنی امت کو یہ سنہری تعلیم دی کہ جس نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی ہو تم اس کی امانت اس کے حوالے کر دو، اور جس کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو تم اس کے ساتھ ہرگز خیانت نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی تمہارے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھوائے، اس کے بعد جب بھی وہ اپنی امانت کا تم سے مطالبہ کرے تو تم فوراً اس کی امانت اصل حالت میں پوری طرح اور بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے حوالے کر دو، اگرچہ اس نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی خیانت اور بددیانتی کی ہو، لیکن تم جواب میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ چنانچہ اپنی امت کے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنہری اور بے مثال تعلیم تھی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل اور اخلاق و کردار بھی ایسا ہی بے مثال اور روشن تھا۔ آپ نے اپنے بدترین مخالفین اور اپنے جانی دشمنوں کی وہ امانتیں اپنے ہمراہ نہیں لے گئے، بلکہ وہ تمام تر امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے انہیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کی تاکید و تلقین فرمائی۔ امانت و دیانت کے حوالے سے تمام دنیا انسانیت ایسی روشن مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز اور قاصر ہی رہے گی۔ لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ واقعہ ہجرت کے تعلق سے ہم امانت و دیانت کے سلسلے میں اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے اخلاق و کردار کو ٹٹولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی تجارت، زمین جائیداد، گھر بار وغیرہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ کے جانثار ساتھیوں کو راہ حق سے جدا کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے ترہیب کے ساتھ ساتھ ترغیب میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، یعنی ہر قسم کی بدسلوکی، ایذا رسانی اور ظلم و تعدی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا لالچ بھی دیا۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو بہکانے اور ورگلانے کی سر توڑ کوشش کی،
اور ہر قسم کے حربے آزمائے۔ غرض یہ کہ مسلمان اگر ان مشرکین مکہ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے دین اسلام کو ترک کر دیتے تو نہ صرف یہ کہ ان پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بند کر دیا جاتا اور انہیں ان کی دولت و زمین و جائیداد سے زبردستی محروم نہ کیا جاتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ انہیں بہت کچھ دیا جاتا اور انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، زندگی بھر کی جمع پونجی راہ حق میں لٹا دی، بس ایمان کی دولت کو غاصبوں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی نظر میں دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی عزیز اور قیمتی ترین متاع ایمان کی دولت تھی، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ مال و دولت باقی رہے یا نہ رہے، جان بچے یا نہ بچے، مگر ایمان بہر صورت سلامت رہے۔ چنانچہ واقعہ ہجرت ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی ایمانی کیفیت کا محاسبہ کریں اور اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، اور اس عظیم اور تاریخی سفر یعنی سفر ہجرت میں پوشیدہ اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جن کے نام لیوا اور امتی ہیں، جن سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں، ان کا نظریہ اور انداز فکر تو یہ تھا کہ جو کچھ لٹتا ہے لٹ جائے مگر ایمان سلامت رہ جائے۔ یہی واقعہ ہجرت کا پیغام دیتا ہے۔